بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب شب برات کی رات آتی ہے تو ہمارے من میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اس رات جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ ان سوالوں کی وجہ سے ہم کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ ہم حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کون کون سی نمازیں ثابت ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ اس رات میں جو بھی نماز پڑھی جائے گی اس کا الگ الگ فائدہ ملے گا، تو آپ کو کون سی نماز پڑھنی چاہیے یہ آپ خود اس ویڈیو کو دیکھ کر طے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شب برات کی رات کس دن آئے گی۔ تو دوستو 13 فروری 2025 کو گرووار یعنی جمعرات کا دن گزار کر مغرب کی نماز کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی۔ اس رات کو ہم نجات، چھٹکارے والی رات، رحمت والی رات، برکتوں والی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ پوری رات عبادت کی رات ہے۔ ہم سبھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیشہ اس کی مدد چاہتے ہیں۔ ہمارا رب رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، بس ہمیں ٹھیک سے مانگنا آنا چاہیے۔ شب برات کی رات میں الگ الگ طرح سے نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کا طریقہ شریعت میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی نمازوں کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے، جس سے آپ اپنے گناہوں کی معافی پا سکیں گے، نیکیوں اور ثواب سے مالا مال ہوں اور آپ کی ہر جائز دعا پوری ہو انشاءاللہ۔ تو دوستو، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم شب برات کی دوسری نمازوں کی فضیلت، رحمت اور برکتوں سے بھری نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ جانیں گے۔ عشاء کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ اس طرح ہے، دھیان رکھیں۔ اس کے بعد جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی ان کا طریقہ یہی رہے گا، بس رکعت میں فرق ہوگا۔ اسے بھی ہم اسی ویڈیو میں اچھے سے سمجھا دیں گے۔ سب سے پہلے عشاء کی پوری نماز ادا کریں، پھر شب برات کے 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھیں۔ سب سے پہلے نیت کریں، جس کا صحیح طریقہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب برات کی نفل کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پورا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ ایک بار پورا پڑھیں اور آخر میں آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ یہاں پر آپ کو رکوع میں 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، یعنی کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں آپ لوگ 3 بار، 5 بار یا 7 بار سبحان ربی العالی پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ یہاں بھی آپ کم سے کم 3 بار سبحان ربی العالی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ایک بار پورا پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پورا پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اسی طریقے سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور 3 بار سبحان ربی العالی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔
دوسرے سجدے میں بھی آپ لوگ کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچیں تو داہنے ہاتھ سے شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دیں۔ التحیات پورا پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ یہاں پر آپ کی شب برات کی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہوئی۔ اسے آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو ایگزامپل کے لیے 2 رکعت نفل نماز بتائی ہے، اس کو آپ لوگ دھیان سے یاد کر لیجئے۔ ڈیٹیل میں سمجھایا گیا ہے، آپ کو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس رات میں اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے تو اس کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل نماز ادا کرے، جس طریقے سے ابھی بیان کیا گیا اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا، یعنی کہ اس بندے کی طرف 70 بار دیکھے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ لوگ یہ 100 رکعت نفل نماز آج کی رات پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 70 بار دیکھے گا اور ہر ایک نگاہ میں 70 دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک بار دیکھنے سے 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور 70 بار اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھے گا۔ اگر آپ نے یہ 100 رکعت نماز ادا کی، اور اگر اس کی سب سے خاص بات آپ کو بتائیں تو ان تمام حاجتوں میں جو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا، اس میں سب سے چھوٹی حاجت اس انسان کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اب سوچیں، سب سے چھوٹی حاجت آپ کی مغفرت اور بخشش ہے تو کتنی بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے گا۔ تو آپ لوگ آج کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز جس طریقے سے بتائی گئی ہے اس طریقے سے ضرور ادا کر لیں۔ اس کی بہت بڑی بڑی فضیلتیں آتی ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ ان نفل کو نہیں پڑھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ لوگ شب برات کی رات میں کم سے کم 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ضرور ادا کریں۔ شب برات کی رات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے آپ کو ادا کرنی ہے جیسا ابھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو ابھی بتائی گئی تھی اسی طریقے سے ادا کرنی ہے اور 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ پہلے آپ نے نیت کی، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، تو آپ کو تھوڑی دیر ٹھہر جانا ہے، جانماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ 2 رکعت نفل کے بعد جانماز پر بیٹھ جائیں تو آپ کو 10 مرتبہ چوتھا کلمہ جو آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھیان رکھنا، اس کلمے کو آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اتنا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے اس عمل کو کریں۔ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 بار درود پاک۔ اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے عمل کریں۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نفل نماز کر کے آپ کو ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز اسی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ چاہیں تو 100 رکعت ادا کر لیں، اس کے بعد یہ 12 رکعت پھر سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے، ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی شب برات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز پڑھے جس طریقے سے ابھی بتائے گئے، تو انشاءاللہ تعالی پورے سال اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالی ٹال دے گا، اور اللہ تعالی اس انسان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف ہے، پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص شب برات کی رات میں 10 رکعت نفل نماز
اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ ابھی تک آپ کو میں نے جو بتایا اس میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، لیکن اس میں آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ 10 رکعت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کر کے نیت آپ کو ویسے ہی کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ جیسے آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوں تو ایک بار ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، رکوع کریں، سجدے میں جائیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، قاعدے میں بیٹھ جائیں، التحیات درود ابراہیمی پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 10 رکعت یہ نفل نماز ادا کر لی شب برات کی رات میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں نمازوں کے ساتھ ساتھ اب شب برات کی ایک اور نماز آتی ہے۔ وہ نمازیں جو آپ کو بتائی گئی وہ عشاء کے بعد کی تھی، لیکن یہ نماز آپ شعبان کی 15 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں گے۔ اس میں آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے، 2 رکعت کر کے نفل نماز ادا کرنی ہے، لیکن نیت باندھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کریں کہ اے اللہ، ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے تو مجھے خیر و برکت کے ساتھ عمر درازی عطا فرما۔ اس نماز کو آپ نارمل نفل نماز کی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار آپ کو سمجھا دے رہا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے۔ نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں آپ کو ایک بار ثنا پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، سیدھے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، سلام پھیر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو نارمل نماز کی طرح اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دعا پہلے مانگنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار یہ 2 رکعت نفل نماز دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سے آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس طریقے سے دعا مانگنی ہے، اے میرے اللہ، ان 2 رکعت نماز کی برکت سے ہر طرح کی بلا سے حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت اور ادا کریں۔ اس سے پہلے اس طریقے سے دعا کریں، اے میرے رب، ان 2 رکعت نماز کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ اس کے بعد پھر سے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جب آپ اتنا کر لیں تو اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کو 1 مرتبہ کریں، یعنی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے معلومات سے ہے کہ مغرب کے فرض، سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک، ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک، ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھے اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھے
اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھیے کہ جب قرآن کریم بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہیں ان پر فرض عین ہے کہ چپ چاپ خوب کان لگا کر سنیں۔ انشاءاللہ الکریم رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شب برات تھی، میں نے دیکھا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 14 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ایک بار آیت الکرسی پڑھی اور آخر میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، اے علی، جو اس طرح عمل کرے جیسا تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب سے بچائیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیاوی آفات دور کریں گے اور باقی 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ علامہ ضیاء الدین دیرین رحمۃ اللہ علیہ انہی 100 نوافل کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے شب برات میں 100 رکعت نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیث بیان فرمائی کہ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرماتا ہے اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ شب برات میں صلاۃ التسبیح ادا کی جائے۔ صلاۃ التسبیح بہت فضیلت والی نماز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور فرمایا، چچا جان، اگر آپ روزانہ یہ نماز ادا کر سکیں تو ضرور کریں، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو، ایسا بھی نہ کر پائیں تو ہر مہینے، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ میرے دوستو، یہ رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں لوگوں کی قسمتیں لکھی جاتی ہیں، کب کس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کب کس کی موت آنے والی ہے، کب اپنی زندگی سے کوئی رخصت ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں آج کی رات میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ جتنی بھی نمازیں آج کی رات میں آتی تھیں وہ ساری نمازیں میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پورے طریقے سے بتا دیا۔ بہرحال اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے شب برات کی رات میں کوئی درست طریقے سے نماز پڑھ لے۔